بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اما التثاؤب فإنما ہوا من الشیطان، کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے جتنی استطاعت اور طاقت ہے روکنا چاہیے۔ فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشیطان، فرمایا پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آتی ہے تو شیطان جو ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، یعنی اس کے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اس کا کیا کرتوت ہوتا ہے؟ شیطان مراک الفلاح کے اندر یہ لکھا ہے کہ معدے کے اوپر شیطان جا کے زور دیتا ہے۔ جب زور دیتا ہے تو اس سے ہوا پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہوا یا تو نیچے کو جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اوپر کو آتی ہے جس سے منہ کھل جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ شیطان کے کرتوت سے ہے۔ تو کسی کو جمائی آئے تو وہ اس جمائی کو روکے، اپنا منہ نہ کھلنے دے۔ کیوں؟ آگے وجہ بھی بیان فرما دی کہ جس کو جمائی آتی ہے شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، ناچتا ہے، کودتا ہے، کہتا ہے دیکھو کیسے میں نے اس کا منہ بگاڑ دیا ہے۔ اور اگر وہ منہ بند نہیں کرتا ہے تو شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور خصوصی طور پہ جب جمائی ختم ہونے کو ہوتی ہے تو بعض لوگ ہا ہا کرتے ہیں، تو اس ہا ہا کرنے سے شیطان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، ناچتا ہے، کودتا ہے، کہتا ہے کیسے ہا ہا میں نے اس سے کروا دی۔ تو اس لیے جیسے جمائی آئے جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب وہ جمائی کس طرح روکنی چاہیے، اس کا کیا علاج ہے، اس بارے میں مختلف طریقے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے جمائی آنے لگے دل میں فوری طور پہ تصور کرے کہ یہ جمائی انبیاء علیہ السلام کو نہیں آئی تھی، تو اس طرح جمائی نہیں آئے گی۔ اگر یہ نہ کر سکے، جمائی آ جائے تو پھر منہ نہ کھلنے دے۔ وہ کیسے کہ نیچے والے ہونٹ دانتوں میں دے کر دبا دے، اور اس طرح منہ جو ہے وہ نہیں کھلنے پائے گا۔ اگر بالفرض ایسا بھی نہیں کر سکا، منہ کھل گیا ہے، اب کیا کرے؟ اب یہ کرے کہ اگر نماز کے اندر قیام میں نہیں ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے، یا نماز کے علاوہ کسی بھی حالت میں ہے، تو جمائی آئے منہ کھل جائے تو الٹا ہاتھ اپنے منہ کے اوپر دینا چاہیے۔ الٹا ہاتھ، بایاں ہاتھ، اور وہ بھی الٹا۔ بایاں ہاتھ الٹا دینے کی کیا حکمت ہے کہ شیطان کو اس سے ذلت و رسوائی ہوتی ہے، اس سے شیطان ذلیل رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے بایاں ہاتھ جو ہے منہ کے اوپر الٹا دینا چاہیے،
اگر نماز کے اندر قیام میں ہیں، کیونکہ بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ ہوتا ہے، تو اس لیے نماز میں قیام کے اندر جب ہاتھ باندھے ہوں تو جمائی آئے، اس وقت منہ کھلے تو اس وقت دایاں ہاتھ جو ہے وہ الٹا دینا چاہیے۔ اب جمائی کے اختتام پر کچھ پڑھنا بھی چاہیے یا نہیں؟ اگر نماز کے اندر ہیں تو پھر تو کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے حکم کہ جب جمائی آئے تو جمائی کے دوران کچھ پڑھے نہیں، بلکہ قرات کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تو نماز کے اندر جو کچھ بھی پڑھ رہا تھا اس کو جمائی آئے اس وقت خاموش ہو جائے جب تک جمائی ختم نہ ہو۔ نماز کے علاوہ اگر جمائی آتی ہے تو اس وقت اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح یہ پڑھنے سے ایک تو جلدی جمائی ختم ہو جائے گی، اور اس طرح شیطان جو خوش ہوا تھا وہ بھی ذلیل و رسوا ہوگا، اور اس طرح جو ہے وہ مردود جو ہے ہو سکتا ہے بعد میں قریب بھی نہ آئے، کیونکہ لا حول کی کثرت کرنے سے کافی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، جن میں سے ایک علاج شیطان کا بھی ہے کہ اپنے سے دور اگر شیطان کو کرنا ہو تو لا حول کی کثرت کریں۔ بہترین عمل ایک بزرگ نے بتایا ہے، تفسیر نعیمی جلد نمبر 9 کے اندر یہ ایک عمل لکھا ہے کہ صبح اور شام کوئی شخص اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 بار اول آخر دوشی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے، تھوڑا سا بچا کے اپنے دل و دماغ کے اوپر چھڑکے، تو اس سے اگر اس کو نیکیوں کے اندر کوئی غفلت ہو رہی تھی تو آئندہ اس کی وہ غفلت ختم ہو جائے گی۔ تہجد نہیں پڑھتا ہوگا تہجد پڑھنا شروع کر دے گا، نماز نہیں پڑھتا ہوگا نماز پڑھنا شروع کر دے گا، مطالعہ نہیں کرتا ہوگا، قرآن پاک نہیں پڑھتا ہوگا، تو اس طرح اس عمل کی برکت سے اس سے ساری نیکیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔